بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کو بڑا دھچکا، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کو بڑا دھچکا، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی عثمان۔ اور الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بروقت ترجیحی فہرستیں جمع نہیں کروائی گئی تھی، جس سے ممبر پنجاب الیکشن کمیشن بابر حسن بھروانہ نے اس فیصلے پر وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھا۔ باقی جو تمام ممبران ہیں وہ اس بات پر متفق نظر آئے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے قبل ایک تو ترجیحی فہرست نہیں جمع کروائی، ساتھ ہی ساتھ جب انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق 5% کوٹا جنرل نشستوں کا خواتین کو دیا جاتا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل نے جب انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا اور جنرل نشستوں پر وہ انہوں نے خواتین کو ٹکٹ کی نہیں دی، تو ان کو کس طرح پھر یہ جو مخصوص نشستیں ان کو دی جائے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، کنز شہادات الصدیقین تحریک اختر نیازی نے اور ساتھ ہی ساتھ سنی اتحاد کونسل اور یہ تمام تر فریقین تھے، اس پر وہ الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب جو نشستیں رہ چکی تھی وہ نشستیں ریزرو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الاٹ کر دی جائے گی، جیسا کہ خیبر پختونخوا سے اب تک کی صورتحال کے مطابق 3 نشستیں قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون کے پاس، 2 نشستیں JUI کے پاس اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ تو اب وہاں کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں میں وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اگر میں مخصوص نشستوں کی بات کروں تو اس کے مطابق بلوچستان میں جو جنرل نشستیں ہیں وہ ہے خواتین کی 4 نشستیں ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 45 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہاں پر 10 مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ پنجاب میں 141 ہیں تو 32 مخصوص نشستیں ان کو دی جاتی ہیں۔ سندھ میں وہ 61 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو 14 نشستیں ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، سنی اتحاد کونسل کو بڑا دھچکا، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک قانونی معاملہ ہے خالصتاً، اور جو الیکشن رولز ہیں اس کے عین مطابق ہے۔ ایک پارٹی جو رجسٹرڈ ہو، جس نے اپنے پارٹی الیکشنز اور باقی سارے معاملات احسن طریقے سے انجام دیے ہیں، وہ انتخابات سے قبل جب سارا یہ شیڈول جاری ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنی ایک فہرست فراہم کر دیتی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جس میں خواتین کی نشستیں، وہ فائل کرنا لازمی ہے، وہ مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد ہی اس پر پھر آپ کو نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ چونکہ PTI کے الیکشن متنازع ہو گئے تھے اور بطور پارٹی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اسی طرح تمام عہدیداران کا وجود بھی ختم ہو گیا تھا، الیکشن سمبل بھی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل کو چنا کہ ہم اس پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، سنی اتحاد کونسل نے خود جب رجوع کیا تو وہ PTI کے ٹکٹ کی طرف سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے الیکشن لڑ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری پارٹی میں تو چونکہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا الیکشن لڑنا ہے یا ہماری سے ملنی ہے، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ تو قانون کی نگاہ سے جب اس صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ کانسیکوینس ہے وہ یہی ہے، کوئی دوسرا اس کا حل نکل نہیں سکتا۔ اگر آپ نے جو لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنی فہرستیں مقررہ مدت میں جمع نہیں کرائیں اور آپ کی پارٹی بطور رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو اس کے کانسیکوینسز یہی ہوں۔ تو یہ فیصلہ میرے لیے ہرگز غیر متوقع نہیں ہے۔ بعض احباب ہیں جو یہ وش کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیں اور ان کی ڈھارس بدھائیں PTI والوں کی، یہ ہو گیا وہ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، فیصلہ ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو بک ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے۔
اگر آپ یہ نظریہ ضرور کو بحال کرنے یا آپ یہ دیکھیں گے جی کسی کو اپیز کرنا ہے تو پھر وہ انصاف ختم ہو گیا, وہ قانون نہیں ہے, پھر اس کے لیے قانون بدل لیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو آئندہ پھر قانون جا کے پارلیمنٹ میں جائیں.